بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 398 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے جنگ میں مومنوں کا حال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشحۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد اشحۃ علی الخیر اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت کے بالکل آغاز میں آیا کہ تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے۔ یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اپنی محنتیں، اپنے اوقات، اپنی فکر، اپنے مال، غرض کوئی چیز بھی وہ اس راہ میں صرف کرنے کے لیے بخوشی تیار نہیں ہے جس میں مومنین صادقین اپنا سب کچھ جھونک رہے ہیں۔ جان کھپانا اور خطرے انگیز کرنا تو بڑی چیز ہے، وہ کسی کام میں بھی کھلے دل سے اہل ایمان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ پھر آیا کہ جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان لیے تمہارے استقبال کو آتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے لغت کے اعتبار سے اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ لڑائی سے جب تم کامیاب پلٹتے ہو تو بڑے تپاک سے تمہارا استقبال کرتے ہیں، اور چرب زبانی سے کام لے کر یہ دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں اور ہم نے بھی اس کام کو فروغ دینے میں حصہ لیا، لہٰذا ہم بھی مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ لوگ زبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حصہ، ہم نے بھی خدمات انجام دی ہیں، سب کچھ تم ہی لوگ نہ لوٹ کر لے جانا۔ پھر آیا آیت میں کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فیصلہ دے دیا، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو نمازیں انہوں نے پڑھی، جو روزے رکھے، جو زکاتیں دی، اور بظاہر جو نیک کام بھی کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ کل عدم قرار دے دے گا اور ان کا کوئی اجر انہیں نہ دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اعمال کی ظاہری شکل پر نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس ظاہر کی تہ میں ایمان اور خلوص ہے یا نہیں۔ جب یہ چیز سرے سے ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو یہ دکھاوے کہ اعمال سراسر بے ایمانی ہیں۔ اس مقام پر یہ امر گہری توجہ کا طالب ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کا اقرار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ان کے دوسرے نیک کاموں میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کے بارے میں صاف صاف فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں، اور یہ فیصلہ صرف اس بنیاد پر دیا گیا کہ کفر اور اسلام کی کشمکش میں جب کڑی آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے دوغلے پن کا ثبوت دیا، دین کے مفاد پر اپنے مفاد کو ترجیح دی، اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان، مال اور محنت صرف کرنے میں دریغ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فیصلے کا اصل مدار یہ ظاہری اعمال نہیں ہے بلکہ یہ سوال ہے کہ آدمی کی وفاداریاں اندر سے کس کی طرف ہیں۔ جہاں خدا اور اس کے دین سے وفاداری ہی نہیں ہے وہاں اقرار، ایمان اور عبادات اور دوسری نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان کے اعمال کوئی وزن اور قیمت نہیں رکھتے، ان کو ضائع کر دینا اللہ کو گراں گزرے، اور یہ لوگ کوئی زور بھی نہیں رکھتے کہ ان کے اعمال کو ضائع کرنا اس کے لیے دشوار ہے۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: وہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی لڑائی میں تو یہ کم ہی حصہ لیں گے۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ: در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ بہترین نمونہ حضور کی ذات میں موجود ہے۔ تفسیر میں آتا ہے جس سیاق و سباق میں یہ آیت ارشاد ہوئی اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی و عافیت کوشی سے کام لیا تھا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے، تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیرووں میں تم شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا، یعنی وہ خود کس طرح سے اس جنگ میں کیا کر رہے تھے، کس طرح سے اپنے کام دیکھ رہے تھے۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر تو اس کے پیرووں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا تھا۔ مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ دیکھیے، ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ شامل، بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں آپ شامل، محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود، ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہیں ہٹ رہے۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے اسی میں آپ کے بال بچے بھی مبتلا تھے۔ آپ نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام تو نہیں کیا تھا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو موقع محل کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم ہے، مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور اس کے منشا کو صرف اس معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف اسی لحاظ سے اس کے رسول کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ، بلکہ مطلقاً اسے نمونہ کرایا، ایبسولوٹ ٹرمز میں کہہ دیا اللہ نے کہ ایبسولوٹ ذات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے وہ نمونہ ہے۔ لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے سیرت و کردار کو ڈھالیں۔ پھر آیا کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی کوئی نمونہ نہیں بن سکتی، جو عقل سے ہی فارغ ہے، جس میں غافل ہوا ہے، مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا نہیں ہے بلکہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر اور نمازوں کی پابندی، فرائض کی ادائیگی کا یہ فائدہ ہے بھائی کہ آپ جب اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ، اس لائن پہ چڑھا دیتے ہیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو علم ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، وہ واقعی نمونہ آپ کے لیے بن جاتا ہے، آپ کو پھر لگتا بھی ہے کہ آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ترجمہ: اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ ایمان لانے والے یہ ہے سچے مومن۔ یہ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا۔ تفسیر میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش فرماتا ہے تاکہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سچے دل سے رسول کی پیروی اختیار کرنے والوں کا کردار اور ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری طرح نمایاں کر دیا جائے۔ مومنین ورسز منافقین صاف طرح پہ نظر آ گیا، اگرچہ ظاہری اقرار ایمان میں وہ یکساں ہیں۔ مسلمانوں کے گروہ میں دونوں کا شمار ہوتا تھا اور نمازوں میں بھی دونوں شریک ہوتے تھے، لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں ایک دوسرے سے چھٹ کر الگ ہو گئے اور صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص وفادار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون ہیں۔
آخر میں آیا اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تفسیر میں آتا ہے اس موقع پر آیت نمبر 12 کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ وہاں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ منافق اور دل کے روگی تھے انہوں نے 10-12 ہزار کے لشکر کو سامنے سے اور بنی قریظہ کو پیچھے سے حملہ آور ہوتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ سارے وعدے جو اللہ رسول نے ہم سے کیے تھے جھوٹے تھے، فریب تھے، نعوذ باللہ۔ کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین و خدا پر ایمان لاؤ تو خدا کی تائید تمہاری پشت پر ہوگی، عرب و عجم پر تمہارا سکہ رواں ہو جائے گا، کیسر و کسرہ کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے۔ مگر ہو کیا رہا ہے کہ سارا عرب ہمیں مٹا دینے پر تل گیا ہے اور کہیں سے فرشتوں کی فوجیں نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، ہم اس سیلاب بلا سے کیسے بچیں؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ایک مطلب تو وہ تھا جو ان جھوٹے مدعیان ایمان نے سمجھا تھا، دوسرا مفہوم وہ ہے جو ان صادق الایمان مسلمانوں نے سمجھا۔ یعنی یہ فوراً دیکھتے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی اللہ کا اور اس کے رسول کا وعدہ ہے جو اس نے ہم سے کیا تھا، بے شک انہوں نے سچا وعدہ کیا تھا۔ یہ بھی انہوں نے بھی وہی باتیں سنی تھی، ان کی بھی وہی ٹریننگ تھی، لیکن ان کو کچھ اور دکھ رہا ہے، ان کو اس سارے واقعے میں صداقت ہی صداقت نظر آ رہی ہے اور ان کو فریب نظر آ رہا ہے۔ خطرات امڑتے دیکھ کر اللہ کے وعدے تو ان کو بھی یاد آئے، مگر یہ وعدے نہیں کہ ایمان لاتے ہی انگلی ہلائے بغیر تم دنیا کے فرما روا ہو جاؤ گے اور فرشتے آ کر تمہاری تاج پوشی کی رسم ادا کریں گے، بلکہ یہ وعدے کے سخت آزمائشوں سے تم کو گزرنا ہو۔ میں تمہیں آزماؤں گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، مصائب کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، گراں ترین قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی، تب کہیں جا کر اللہ کی عنایات تم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ سرفرازیاں بخشی جائیں گی جن کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے۔ وہ کون سی سرفرازیاں ہیں؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 214۔ ترجمہ: کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی وہ حالات تم پر گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں۔ ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ: کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہمیں مان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یا اللہ یا اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ معاف کیجیے گا جی، اس میں آخری حصے میں تھا کہ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تفصیل میں آتا ہے یعنی اس سیلاب بلا کو دیکھ کر، اس لشکر کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے۔ اللہ کی فرما برداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے وہ اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم دراصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے۔ ظاہر ہے صبح سے لے کے شام تک 600 ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں آپ نے اس آزمائش سے گزرنا ہے، یا جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوتی ہے، اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگرچہ ابتداء آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول کر لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے۔ اس ایمان کو پروان چڑھانا ہے، اس کو گرو کرانا ہے، جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہے گی یہ کیفیت، بلکہ اس میں تنزل ارتقاء دونوں کے امکانات ہیں۔ یہ کم بھی ہو سکتی ہے، یہ بڑھ بھی سکتی ہے، یہ اب آپ پہ آپ اس کو کیسے ٹرین کرتے ہیں۔ خلوص اور اطاعت میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یکسر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے گا۔ اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو، اطاعت جتنی مکمل ہو، دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلے جائے، ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک جناب 10,000 بندہ ایک بندے کو جی آپ پیر صاحب بہت زبردست ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، نہ لگانا چاہیے نہ کسی کو لگوانا چاہیے۔
اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے، یہ پاؤ ہے، یہ دگنا ہے، یہ تگنا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں، اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں۔ ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، ایمان کم و بیش نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق سے نوازے کہ ہم صدق دل سے ایمان کو بڑھانے والے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کریں، وقت نکالیں، اس کو وقت دیں، فرائض کی ادائیگی کریں، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، معاملات میں جو ہے وہ ایک معاملات کے اندر عین اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ایمان کے معاملات کو بڑھائے گا، ایمان ہمارا بڑھے گا، اور ہم ایک بالکل سیدھے راستے پہ چلنے والے انسان بن جائیں گے۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، دس از اے ٹریننگ کا عمل ہے، یہ ٹریننگ کا عمل ہے۔ اس کو ٹریننگ کی طرح جانے، انسان ساری زندگی جو ہے نا وہ سیکھتا ہے، اور باقی معاملات سیکھتا، دین بھی سیکھیں، ہم دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنے معاملات کو دین کے مطابق چلائیں، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں نوازے گا۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔